اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا رحیم، بڑا کریم اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یوٹیوب چینل دیکھنے والے میرے جتنے بھی قابل احترام پیارے دوست ہیں، سب کو حکیم خان محمد سمرو کی طرف سے پیار بھرا سلام۔ پیارے دوستو، یہ زندگی ایک خواب ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ جب یہ بات ہمیں پوری سمجھ میں آئے گی تو ان غریبوں کا خاص خیال رکھیں گے جو اپنے دن رات کی محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے دوائی جب لینے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں 2 نمبر دوائی تھما دی جاتی ہے، اور 2 نمبر دوائیوں کا کام کرنے والوں کا نہ ضمیر ہوتا ہے، نہ ایمان، نہ مذہب، نہ ان کا سب کچھ ایک ہی ہوتا ہے، صرف پیسہ کمانا۔ مرنے کے بعد ہی پتہ پڑے گا کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ تو جب جائیں گے تو پتہ پڑے گا۔ لیکن یہ زندگی میرے مالک نے آپ کو جو دی ہے، اس کا مقصد حیات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں میرے مالک نے پیدا کیوں کیا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو پیارے دوستو، غریب و غربا مساکین کا خاص حق ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، اور خاص کر ایسے لوگوں کا جو بے سہارا ہیں، ان کے لیے تو خاص آپ کو نظر رکھنی چاہیے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں ضلع سانگڑ سندھ شہر میں رہتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ غریب، نادار اور مساکین لوگوں کے لیے پیلیے کا، بخار کا علاج اور دوسری بیماریوں کا، جو لاوارث اور جن کے پاس پیسے نہیں، ان کی ٹیسٹیں بھی میں فری میں کروا کر دیتا ہوں۔ اور انڈس لیب ہمارے ادھر سانگڑ میں ایک واحد لیبارٹری ہے۔ لیبارٹریاں ہمارے سانگڑ میں بہت ہے، لیکن یہ ایک واحد لیبارٹری ہے، اور حاجی عبدالغفار صاحب وہ ان کے مالک ہیں۔ کم عمر، میرے سے بھی چھوٹے ہیں عمر میں، لیکن ان کو بھی اللہ پاک نے اتنی توفیق دی ہے کہ میں جو بھی ایسی پرچی بھیجتا ہوں جس کے اوپر میں یہ لکھ دوں کہ یہ غریب مساکین ہیں، ان کو فری میں ان کی ٹیسٹیں کر کے دیں، تو وہ 2000 روپے تک بھی ان کی ٹیسٹیں فری کرتے ہیں۔ اور میں ان لوگوں کو جو بالکل دوائیوں کے جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے، ان کے لیے میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، ان کو دوائیاں فری دیتا ہوں۔ لیکن دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ جو غریب نادار لوگ اسپتالوں کے دھکے کھاتے ہیں، ڈاکٹر 1500 روپے فیس نہ جانے کس ضمیر سے ان سے لے لیتے ہیں۔ ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس 500 روپیہ فیس دینے کی بھی توفیق نہیں، جو کہ دوائیوں کے لیے 1000 روپیہ ان کی جیب میں ہے، وہ ہزار روپیہ فیس مانگتے ہیں، ٹوکن دیتے ہیں۔ تو ایسے دوستوں کو میں دل سے یہ کوشش کر کے دل سے میں ان سے منت سماجت کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں۔ یہ بڑے بڑے محل، یہ تمہاری بڑی بڑی ایئر کنڈیشن ہاسپٹل، یہ تمہیں قبر میں نہیں چھڑائیں گے۔ 6 فٹ کی زمین جو سی ہے وہی تمہیں مل جائے تو وہی خوش قسمتی سمجھ لیں، اور 13 میٹر کا جو کفن ہے وہ بھی نصیب ہو جائے تو یہ بھی اللہ کی نعمت سمجھو۔ مخلوق خدا کو جو تڑپ رہے ہیں بیماریوں میں، ان کی بیماریوں کو سمجھیں، احساس کریں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں۔ آپ کو اپنی فیسیں پیاری ہیں، اور پھر میڈیکل اسٹوروں سے کمیشن، لیبارٹریوں سے کمیشن۔ میرا ضلع سانگڑ میں 8-9 لیبارٹریاں ہیں، ان کے پیڈ میں لکھتا ہوں کبھی کبھار دوائی جو ضروری ٹیسٹیں میں لکھتا ہوں، لیکن میں اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں کنسیکشن کریں۔ میں نے کبھی اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلایا، اور اس وجہ سے صرف نہیں، میرا ضمیر ہی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہر کسی کا اپنا ضمیر ہے، ہر کسی کو قبر میں اپنا حساب دینا ہے، کیونکہ میں نے ایسے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے جو 1500 روپے فیس لیتے تھے، تو ان کے گھروں میں ایسی بھیانک بیماریاں، ان کے عزیز و اقارب کو میں نے ایسی بھیانک بیماریوں میں دیکھا۔ اللہ پاک بس کرم کرے سب پر، اور میرا مالک صرف انسانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک خواب ہے، ایک ذرا سا ہارٹ اٹیک تمہارے کو من و مٹی تلے لے جائے گا۔ اس لیے کوشش کرے غریبوں کا خاص خیال رکھے۔ ایک نسخہ دوستوں کی نظر ہے، جن لوگوں کو پیچش مروڑ خون آتا ہو،
میں نے ایک دوست کے پاس گیا تو اس کی یہ حالت دیکھی، تو وہ پیچش میں 3 4 دنوں سے ڈرپیں لگ رہی تھی۔ میں نے صرف اس کو نیازبو کے پتے، 1 تولہ نیازبو کے پتے، اور آپ نے اس کے اندر یہ کالی ہریڑ، انجڑی سندھی میں ہم بولتے ہیں، وہ بریان کر کے 1 گرام کی اس کی خوراک صرف اس کے شربت سے دے دیں، کیسا ہی خون آتا ہو، مروڑ ہو، پیچش ہو، 3 خوراکیں دینے سے وہ مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک میری طرف سے نسخہ ہے پیچش کا۔ پیچش اسی کو کہتے ہیں جس میں خون آلودہ پخانہ تھوڑا تھوڑا مروڑ کے ساتھ، دست کے ساتھ آتا ہو۔ تو وہ مریض کو میں نے 3 خوراکیں ہی صرف دی تھی، وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، جتنا بھی ہو سکے کوشش کریں ایسے لوگوں کی، جو میرے حکماں ہیں، جو میرے اچھے، بہت اچھے پیارے، بہت بہت ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب ہیں، اس طریقے کے بہت اور ڈاکٹر ہیں، عمران خان کے ہاسپٹل میں بھی، کینسر ہاسپٹل میں بھی بہت خدا ترس لوگ، اور بہت سے ہمارے ملک میں خدا ترس ادارے ہیں جن کے دلوں میں اللہ پاک نے انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ اور میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے دلوں میں بالکل انسانیت نہیں، وہ فیس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور وقت کے بعد کوئی مریض اگر تڑپتا ہوا بھی آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی ٹوکن ختم ہو گئے ہیں اور ہماری اسپتال کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرے اور انسانیت کو سمجھے۔ اللہ پاک سب کو انسانیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، یہ نیازبو کے پتے 1 تولہ لے کر، یہ 15 20 پتے لے کر میں وضاحت تھوڑی سی کر دیتا ہوں۔ 1 چمچ چینی کا، اور اس میں 4 چھوٹی سبز الائچی ڈال کر خوب رگڑیں، اور 1 کپ پانی کا ڈال کے اس کو نچوڑ لیں۔ آدھا کپ کے ساتھ یہ 1 گرام کالی ہریڑ بریان، 5 10 روپے کی، آپ جانتے ہیں، حکمہ تو میرے جانتے ہیں، عام لوگ کالی ہریڑ کو تھوڑا سا بریان کریں، اور 1 گرام کی صرف خوراک۔ اس کو میں کیا کرتا ہوں کہ جی تقریباً 1 کلو دہی کے اندر میں اس کو بھگو دیتا ہوں، یہ سکھا کر۔ لیکن آپ کو کوئی بھی چیز نہ ملے، صرف نیازبو کے پتے، پودینے کے پتے، اس کا شربت 3 ٹائم دیں، خون بند ہو جائے گا، مروڑ صحیح ہو جائے گا، پیچش چلی جائے گی۔ اور یہ جو نسخہ ہے کالی ہریڑ کا، جو میں نے آپ کو جو نسخہ بتایا ہے، یہ ساتھ دینے سے فوری طور پہ پہلی خوراک سے ہی آرام آ جاتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، آمین۔ اللہ حافظ۔